شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو ارحم الراحمین ہے۔ پروگرام اوپن فورم ساتھ لیے غلام مجتبیٰ حاضر ہیں۔ آج وہی آپ کے سوال جو آپ کے ذہنوں میں چل رہے ہیں ان کے جوابات دیں گے ہم، اور آج ایک بہت ہی ٹچی سا ٹاپک لے کر آئے ہیں اور جو آپ کے ذہنوں میں بھی کافی سوال ہوں گے اس کے بارے میں۔ وہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہیلتھ سیکٹر میں این جی اوز کا کردار۔ این جی اوز کا کردار کیا ہے؟ ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو سرکاری ادارے جو ہوتے ہیں وہ جو ریاست ہوتی ہے وہ عوامی مسائل حل کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے اور مختلف حکومتیں ان سارے کاموں کو سر انجام دے رہی ہوتی ہیں، مگر کہیں نہ کہیں کوئی ایسا لیک ضرور آتا ہے کہ جہاں ضرورت پڑتی ہے کہ اب کوئی ہو جو اس سہارا بنے، اور شانہ بشانہ چلنے کے لیے مختلف این جی اوز نے اپنا کردار نبھانا ہوتا ہے، اور پاکستان میں اسپیشلی جو ہے وہ کراچی میں بھی یہ کردار بہت بخوبی این جی اوز نبھا رہی ہیں۔ این جی اوز نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں جو کہ گورنمنٹ کے کسی بھی مدد کے بغیر اپنی مدد آپ کے تحت مختلف لوگوں سے رابطے کر کے، مخیر حضرات سے رابطے کر کے ان سے ڈونیشن اکٹھا کرتے ہیں، اور وہاں جہاں پر نیڈی لوگ ہیں، نیڈی انسانیت جہاں پر ضرورت ہے اس امر کی کہ ان کی مدد کی جائے، وہاں پر وہ مدد کرتے ہیں۔ جہاں کھانے پینے کی ضرورت ہے وہاں کھانا پینا فراہم کیا جاتا ہے، جہاں پر راشن کی ضرورت ہے وہاں راشن فراہم کرتی ہیں یہ تنظیمیں، اور جہاں پر ہیلتھ کی کہیں پہ کوئی ضرورت ہے، کسی کو علاج کی ضرورت ہے، علاج کے لیے کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ فری آف کاسٹ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اب جیسے اے ڈی صاحب نے ایک بنیاد رکھی ایک بہت ہی اچھے ادارے کی، ویلفیئر ادارہ انسانیت کی خدمت کے لیے انہوں نے قائم کیا، اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں ادیر رضوی صاحب جو ہے آئی یو ٹی بہت احسن انداز میں چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی آپ دیکھیں کہ انڈس ہاسپٹل ہے، جے ڈی سی ہے، سیلانی ہیں، یہ مختلف ضرورتیں پوری کرتے ہیں لوگوں کے۔ اس کے علاوہ ایک سر فہرست ایک اور نام ہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، جو یہاں پر پاکستان میں خصوصاً سندھ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج ہم جو ہمارے مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سارے جو سوال جو آپ کے ذہنوں میں بھی ابھر رہے ہیں، جو میں بھی چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ ہم چیزیں سامنے رکھیں۔ مہمانان گرامی میں میرے ساتھ موجود ہیں ملک عبدالغفار سعیدی صاحب جو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ایک اور سیکٹر ہے، وہ بھی شاید ہیلتھ ریلیٹڈ ہو اور بلکہ ہے بھی، کہ جہاں پر دوائیاں کام نہیں آتی وہاں پر ایکسرسائز اور جو فزیکل فٹنس کی جو اہم ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن احمد صاحب جو کہ آئی سی این پاکستان میں پریزیڈنٹ ہیں، اور اس کے علاوہ آئی پی ٹی ایف اے گلف اور پاکستان کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ پروگرام کا آغاز کریں گے جو تنظیمیں یہاں پر کام کر رہی ہیں اس حوالے سے ہم عبدالغفار سعیدی صاحب سے ایک سوال کریں گے۔ سعید صاحب، آپ سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں ونس اگین۔ دوسرا یہ بتائیں کہ سر یہ جو فلاحی تنظیمیں جو یہاں کام کر رہی ہیں ان کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ گورنمنٹ جو آرگنائزیشنس ہیں وہ بھی تو ظاہر ہے اپنا کام کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو ابھی جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اگر وہ نہ ہوں تو شاید مجھے لگتا ہے کہ پورا بھٹا ہی بیٹھ جائے، اور پھر تو اللہ ہی مالک ہے یہاں کا۔ تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ کیا کام کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے المصطفیٰ سوسائٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے مجھے آج مدعو کیا ہے۔ دیکھیے، جو کچھ ذمہ داریاں ریاست کی ہوتی ہیں وہ ریاست پوری نہیں کرتی، تو ان ذمہ داریوں کو مختلف تنظیمیں، مختلف ویلفیئر آرگنائزیشن اس پورے ملک میں کام کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ کراچی میں کام کر رہی ہیں الحمدللہ۔ اس میں بہت بڑے بڑے نام آپ نے لیے، ادیب رضوی صاحب کا بہت بڑا نام ہے، ایس آئی او ٹی بہت بڑا کام کر رہی ہے، اسی طرح سے سیلانی ویلفیئر بہت بڑا کام کر رہا ہے، جے ڈی سی بھی بہت بڑا کام کر رہی ہے، اور انڈس اسپتال کا آپ نے ذکر کیا، اس کا بھی بہت بڑا کام ہے۔ تو اب یہ ضرورت اس وقت اس لیے ضروری زیادہ اس چیزیں ہیں کہ یہ شہر ایک پاپولیشن کے حساب سے بہت بڑا ہو گیا ہے۔ گورنمنٹ کے ہاسپٹل اتنے بڑی تعداد میں نہیں ہیں، اور ہیں بھی تو وہ آرگنائز نہیں ہیں، لوگوں کے رش کی وجہ سے، اور بہت ساری سہولتیں بھی وہاں موجود نہیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ پھر این جی اوز کی طرف جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ کراچی کو اللہ نے ایسے مخیر حضرات
मुहैया किए हैं ऐसे ही और बड़े दिल वाले लोग हैं ऐसे ही कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई खुदा ना खास्ता कोई ज़लज़ला आ जाए, कोई सैलाब आ जाए, कोई बड़ा वाक़या हो जाए तो वो सबसे पहले खड़े हो कराची जाते के हैं, लोग खड़े सबसे होते पहले, ऐसे ही हैं। आपने देखा कश्मीर में जो ज़लज़ला आया सबसे उसमें पहले भी लोगों ने यहाँ यहाँ से ट्रकों की लाइन ऐसे लगा ही दी। ऐसे ही है सिंध के अंदर भी 2-3 आपने देखा बहुत बड़ी पैमाने पे बारिश की तबाहकारियाँ ऐसे ही आई, है। तो सारे लोगों ने अपने दस्तरखान लगा दिए, मेडिकल की सहूलतें दे दी और जो जो चीज़ें करना थी कर दी। मतलब तो अब इसकी असल वजह तो ये कि एक तो गिरानी और महंगाई इतनी उरूज पे है, ऐसे ही बेरोजगारी उरूज पर है ऐसे ही है कि अब लोग, अब किसी को इलाज कराना है, लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे ही है तो जो खाने के पैसे नहीं है तो वो इलाज कैसे कराएगा। कैसे करवाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एनजीओ जो इतना काम कर रही है उसमें अल-मुस्तफा सोसाइटी का भी एक नाम है। अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी 1983 से अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब जो मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत हैं, बिल्कुल ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको इतना नवाजा हुआ है कि वो 1983 से अल-मुस्तफा की बुनियाद डाली और उस वक्त तो फेडरल मिनिस्टर पेट्रोलियम थे। हाँ, हाजी हनीफ साहब का मुझे फिर ये याद आता है कि जब ये मिनिस्टर भी थे अपने दौर में, तो उस ज़माने में भी इन्होंने बड़ा एक बेहतरीन किरदार अदा किया अपने तई जो लोगों को सर्विसेज दी हैं। अगर हम कहें कि सरकारी लोग जो है वो शायद इस तरह इतना बढ़ चढ़ के आगे नहीं बढ़ते, लेकिन उन्होंने सरकार का हिस्सा होते हुए भी बहुत अच्छे और वो नौकरियां भी उन्होंने सिर्फ किसी मखसूस इलाके में या मखसूस ज़बान बोले, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह नौकरियां दी। ऐसे ही। और उनका सबसे बड़ा कारनामा मैं आपको बताऊंगा कि मज़ार कायद पे आप आज जाके देखें कितना मैं वही बात करना चाह रहा था पार्क बना हुआ है। जी। ये 1983 में बिल्कुल यहाँ धूल मिट्टी उड़ती थी, ऐसे ही तो उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो को हाजी साहब कराची लेकर आए और मज़ार कायद पे हाजी साहब बताते हैं कि शामिना लगा के और नीचे कारपेट वगैरह बिछा के वज़ीर आज़म को बुलाया, ब्रीफिंग दी कि भाई ये कायद आज़म के इतने एहसानात हैं हम पर हैं, तो इस पे खूबसूरत किस्म का एक पार्क बनना चाहिए ताकि ज़मीन यूटिलाइज भी हो जाए और लोग आएँ तो वहाँ अच्छी तरह से, मतलब जो माहौल के हिसाब से भी बेहतर हो। तो उस वक्त DG जेड निज़ामी साहब थे, तो उन्होंने उसकी ब्रीफिंग दी और ये इम्प्लीमेंट तो बाद मुशर्रफ के टाइम में हुआ, लेकिन इसकी बुनियाद डाल दी, बुनियाद मोहम्मद खान जुनेजो से अप्रूवल लेके उसके डाल दी। और उसके साथ ही आप देखेंगे मज़ार कायद पे कायद आज़म की बहुत सारी चीज़ें उस ज़माने में जो उनके इस्तेमाल की चीज़ें थी वो एक डंप रखी हुई, एक स्टोर के अंदर रखी हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो हाजी साहब उसके मिनिस्टर जब बने एनवायरनमेंट के तो उसके अंडर में आता था। फिर हाजी साहब ने मीटिंग की और पूछा कि भैया मज़ार कायद की कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं आपने एक स्टोर में क्यों रखी हुई है उसने। तो अफसरान के जो ब्यूरोक्रेसी स्टाइल होता है उन्होंने कहा जी हमने जापान को लिखा हुआ है और वहाँ से कोई माहिर आएगा और वो इनको प्रिजर्व करने के लिए और उसको एक म्यूजियम बनाएगा। जी जी। तो हाजी साहब ने जितने इजलास में मुख्तलिफ किस्म के लोग बैठे हुए थे, जी जी, तो उनसे पूछा भी कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो चैलेंज को कबूल करे और हमारे पाकिस्तानी इसमें से मतलब जो ना वो बनना है। तो उस ज़माने में कोई जो डायरेक्टर जनरल थे जो इसके म्यूजियम के, उन्होंने कहा कि जी मैं ये चैलेंज कबूल करता हूँ। तो वो उन्होंने 3-4-5 महीने का टाइम लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ार कायद पे आप जब भी आपको जाना हो तो कायद आज़म की तमाम चीज़ें जितनी भी खाने की चीज़ें हैं, उनकी फर्नीचर है, उनकी गाड़ियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें मौजूद हैं और वो एक हमारा विरसा है। जी हाँ, एक हमारा मतलब वो हम पे एहसान है कायद आज़म का, तो हमने उनकी चीज़ें संभाल के रखी है, लोग जाते हैं उसका वो देखते हैं, उसको बहुत खुशी होती है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उन्होंने हमें इतना बड़ा मुल्क दिया और इतनी भी आज़ादी दिलवाई और कोशिश की, तो कम से कम हमारा हक बनता है हमारे ऊपर कि हम कुछ उनके लिए भी करें। अब क्या कर सकते हैं वो तो चले गए, लेकिन कम से कम जो उनकी निशानियाँ हैं उन्हें तो कम से कम हम संभाल के रखें। अच्छा सईदी साहब ये बताएं कि हेल्थ सेक्टर में जो है वो मुख्तलिफ NGOs काम करती हैं, अल-मुस्तफ़ा पे भी आते हैं, लेकिन जो NGOs काम कर रही हैं ज़रूरत क्यों पेश आ रही है ये बताएं ज़रा कि मतलब ऐसा क्या हो गया। अब ज़रूर तो जैसे मैंने आपसे जिक्र किया ना कि रियासत की जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं हो रही, गवर्नमेंट की तरफ से इतने वसाइल तो हैं लेकिन अब उसमें वो करप्शन की नज़र हो जाती है बहुत सारी चीज़ें। वो फंड उनके होते हैं वो प्रॉपर उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है, या ये कहें कि उसको वो यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही, काफ़ी फंड्स तो शायद वापस भी हो जाते होंगे, लैप्स हो जाते होंगे या फिर इतने हैं ही नहीं कि जो पूरे आ सकें। तो इसमें फिर NGOs का बहुत बड़ा किरदार है। जैसे मैंने भी चंद ऑर्गेनाइजेशन का आपने भी नाम लिया, मैंने भी लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों का इलाज मुआवजा भी कर रहे हैं और दीगर ज़रूरियात जो ज़िंदगी की हैं वो भी पूरी कर रहे हैं। तो इसी तरह से अल-मुस्तफ़ा सोसाइटी भी अपना किरदार अदा कर रही है कि बहुत सारी NGOs ऐसी हैं कि जो सिर्फ एक शोबे में काम कर रही हैं, ठीक है, लेकिन अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी मल्टीपल काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हेल्थ के अंदर मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, एजुकेशन में भी मुख्तलिफ उसमें कर रही है, शेल्टर होम भी है अल्हम्दुलिल्लाह, यतीम खाने भी हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हैं और मैयत बस सर्विसेज जो होती है वो भी तकरीबन 14 के करीब कराची में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। तो ये इसकी ज़रूरत तो अब देखें और बहुत सारी NGOs जो काम कर रही हैं,
میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. جی ہاں سب اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں, اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں, اور کام کی ضرورت ہے, اور اس کی اور زیادہ ضرورت ہے. ضرورت ہے, مزید لوگوں کو آنے کی ضرورت ہے آگے, اور جو ہیں ان کے ہاتھ بٹانے کی بھی مزید ضرورت ہے. اور مخیر حضرات ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں, اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ وہ ہر شعبے کے اندر ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ کام سارا چل رہا ہے. اچھا, المصطفیٰ جو ہے کون کون سے سیکٹرز پہ, جو ابھی آپ نے کچھ چند تو ذکر کر لیا, لیکن مجھے کچھ ذہن میں آ رہا ہے کہ کچھ شاید تھیلیسیمیا پہ بھی آپ تھیلیسیمیا بہت ایک برننگ ایشو ہے اس وقت پاکستان کے لیے, تو اس پہ بھی کچھ کام کر رہے ہیں آپ. اس میں جو ڈائلیسس ہے, کڈنیز کے جو ایشوز ہیں اس پہ بھی کام کر رہے ہیں, تو ذرا ان کے بارے میں بتائیں. جی, ہیلتھ کے میں آپ کو تھوڑا تفصیل بتا دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے تھیلیسیمیا کے بچوں کا ذکر کیا ہے, تو 250 بچے ہمارے پاس تھیلیسیمیا کے رجسٹرڈ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ آف سندھ نے سندھ اسمبلی میں رول پاس کیا ہوا ہے کہ بچی کی جب شادی ہوگی تو اس سے پہلے ایک تھیلیسیمیا مائنر ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ 1500 روپے کوئی بڑا بھی نہیں ہے. اور خاص طور پہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی اپیل کروں گا کہ کزن میرج میں خاص طور پہ یہ ٹیسٹ ضرور کرا لینا چاہیے. اوکے, یعنی کزن میرج میں چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر بچہ اور بچی میں اگر مائنر ہے, دونوں اگر مائنر ہیں تو وہ میجر تھیلیسیمیا بن جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر اولاد جو پیدا ہوگی تو تھیلیسیمیا پیشنٹ ہوگی. اور اس کی کتنی مشکلات ان کے والدین اس کو جھیلتے ہیں کہ ایک بچہ پیدائش سے لے کے اس کی عمر 12 14 15 16 سال ہوتی ہے, اب تھوڑی سی بڑھ گئی 18 20 سال تک ہوگی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کس طرح سے وہ لے کے چلتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں. ہم نے دیکھیں کوئی اگر کسی ادارے میں 500,000 بچوں کو ٹریٹ کرنے کی یا ڈیل کرنے کی ایک سکت ہے, تو لیکن باہر پیچھے ہزاروں بچے جو ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے. اب دیکھیں ان کے والدین کی کتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ اس کا وہ پورے 12 15 سال اس کو لے کے چل رہے ہیں, اس کو پتہ ہے کہ یہ 15 16 18 سال کے بعد اس کا ڈیتھ ہو جانی ہے. تو کتنی اذیت ہے, اور ان کے لیے کتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ اچھا وہ بلڈ کا انتظام الحمدللہ المصطفیٰ سوسائٹی خود کیمپنگ کرتی ہے. جو بچہ ایک مرتبہ ہمارے رجسٹرڈ ہو جاتا ہے اس کے والدین کو کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں, پریشانی کی ضرورت نہیں. ہم خود کیمپنگ کرتے ہیں, مختلف یونیورسٹیز میں, کالجز میں, مختلف اداروں میں جاتے ہیں الحمدللہ, اور وہاں سے بلڈ کلیکٹ کر کے لے کے آتے ہیں, اس کی اسکریننگ کرتے ہیں, اور اس کے والدین کو پتہ ہے کہ مجھے فلاں تاریخ کو جانا ہے, تو اس کو بلڈ اس کے لیے تیار ہوگا. جب بلڈ اس کی ٹرانسفیوژن بڑی آسانی سے آپ نے بات کر لی سعیدی صاحب, یہ بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ بلڈ آپ جو کلیکٹ کرتے ہیں بالکل اس میں کہاں سے آپ کرتے ہوں گے, کس طرح کرتے ہوں گے. مختلف چیزیں دوائیاں ہیں, بہت ساری چیزیں تو آپ پیسے سے خرید لیتے ہیں, لیکن خون تو نہیں خرید سکتے. یہی بات ہے. اور خاص طور پہ کرونا میں تو بہت زیادہ پرابلم آ گئی تھی. پھر اس میں ہمارے دعوت اسلامی کے مولانا الیاس قادری صاحب نے بہت رول ادا کیا ہے. انہوں نے ایک اپیل کی تو اس وقت تھیلیسیمیا میں ایک بچے تو زندگی اور موت کے کشمکش تھے. ان کو زندگی کے لیے خون, جیسے آدمی کو آکسیجن چاہیے ہوتا ہے, اس طرح سے ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے. تو الحمدللہ پورے سال بھر ہمارے مختلف اداروں میں, مختلف یونیورسٹیز ہیں, مختلف کالجز ہیں. ابھی پچھلے دنوں SSU کے ڈاکٹر مقصود میمن صاحب جو DIG صاحب ہیں, انہوں نے اپنے یہاں کیمپ کیا, ہم نے ان کو بلایا تھیلیسیمیا کے بچے, انہوں نے اپنے جوانوں یعنی دیکھیں مجھے اندازہ اس بات سے سعیدی صاحب ہو رہا ہے کہ یہاں لوگ جو ہے وہ خدا ترس بہت ہیں کرنے کے لیے. میرے خیال سے بہت لوگ ولنگ ہیں کہ ہم کچھ کریں, لیکن کس کے ہاتھ سے کریں وہ شاید ہاتھ تلاش کرتے کرتے لوگ شاید وہ رہ بھی جاتے ہوں گے. کچھ لوگوں کو ہاتھ مل جاتا ہوگا جن کے ہاتھ سے وہ کریں. بہرحال اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آ کر پھر ایک اس جو تھیلیسیمیا والا جو ایشو ہے اس پہ بھی بات کریں گے. اور ہم ایک ہمارے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں محسن بھائی, ان سے بھی ہم ایکسرسائز کے حوالے سے پوچھیں گے کہ وہ کس طرح ہیلپ کرتی ہے ہیلتھ سیکٹر میں. آتے ہیں واپس ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. باتیں بڑی ایک ٹچی سی چل رہی تھیں, بہت ہی ایسی باتیں کہ جو آپ سنیں گے تو ظاہر ہے کہ جن کے ہاں اس طرح جس فیملی میں ایسا کیس ہوگا تھیلیسیمیا کا, یا پھر کوئی بیمار کسی بھی قسم کی بیماری اگر کوئی ہے کسی کو, تو بڑا ایک آزمائشی لمحہ ہوتا ہے. خیر, بیماریوں سے ظاہر ہے کہ ایک چیز ہے جو بیماری آتی ہے اسے ٹریٹ کرنے کے لیے بھی بہت سارے ذرائع ہیں اور بہت سارے طریقے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ہاسپٹلس ہیں, لیکن ان ہاسپٹلس کو کمی لانے کے لیے یعنی میڈیسن میں کمی لانے کے لیے ایک اور ٹرک بھی ہے. اگر وہ ٹرک اگر SOP جو انہوں نے پرووائڈ کی ہوئی ہے, جو سمجھ لیں فزیو تھیراپی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. فزیو تھیراپی سے اگر ہم تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھیں تو ایکسرسائز ایک ایسا ایک جز ہے کہ ایکسرسائز کر کے آپ یا ہم جو ہے مختلف شاید میڈیسن جو اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ 50% تک اس میں ہم بچت کر سکتے ہیں اور میڈیسن سے دور رہ
کہہ سکتے ہیں. تو محسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. محسن صاحب یہ بتائیں کہ آپ ریلیٹڈ ہیں فزیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں, ایکسرسائزز ہیں, جمس ہیں, اس حوالے سے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ آئی سی این کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یہ آئی سی این کیا ہے, اور ایک اور ادارہ ہے آئی پی ٹی ایف اے, یہ کیا ہے؟ ان دونوں کی پہلے تو مجھے آپ ڈیٹیل بتائیں, اور پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ایکسرسائز کس طرح ہیلپ فل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم. پہلے تو بڑا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور بولنے کا موقع دیا. آئی سی این جو ہے وہ ہے آئی کمپیٹ نیچرل, آسٹریلین بیسڈ آرگنائزیشن ہے. یہ مور دین 50 کنٹریز میں ہے, اور مور دین 50 کنٹریز میں ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا ہوگا. کوئی بھی گوگل سرچ کر سکتا ہے اس کو. ہر کنٹری میں اس کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں. نیچرل باڈی بلڈنگ, اسپورٹس ماڈلنگ پروموٹ کرتی ہے. یہ اینٹی ڈرگس ہے, جو آج کل آپ دیکھیں گے اسٹیرائڈس بہت کامن ہیں جمس میں, جی ہاں. اور اسپیشلی سارے کمپٹیشنز میں جتنی بھی آرگنائزیشنز کروا رہی ہیں وہ کلیم کرتی ہیں نیچرل ہے, لیکن کوئی بھی ان کے کمپٹیٹرز کی فزکس دیکھ کر ہی بتا سکتا ہے کہ وہ کیا ہیں. اوکے, پہلی بات. دوسری بات, آئی تو پی یہ مانیٹر کرتی ہیں مختلف جمس میں جا کے, کیا کرتے ہیں یہ ان کو ٹرینرز ایڈوائز کر دیتے ہیں فاسٹ مسل گروتھ کے نام پر, اور کیونکہ ظاہر جو پروسیجر ان پہ ٹرینرز جس سے گزرے ہوتے ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی وہی دیتے ہیں. تو پھر یہ ایک چینج چیز بتائیں, جو آپ ایکسرسائز بھی کراتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ان کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سپلیمنٹ لیں, یا مطلب نام تو سپلیمنٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے نا, اس کے اندر کس اسٹیرائڈس بھی ہوں گے, مختلف اور مضر صحت چیزیں بھی ہیں. تو اگر وہ کہیں پہ یوٹیلائز ہو رہی ہیں کسی جم میں, کسی ایکسرسائز سینٹر میں, تو کیا یہ تنظیم جو آپ کی ہے کیا اس کو مانیٹر کرتی ہے, ان کے جو ہے اس کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ہماری جو آئی سی این ہے, ہم جو ہے اویئرنیس سیشنز کرتے ہیں. اچھا, اسکول میں ہو گئے, کالج میں ہو گئے, ورک شاپس ہو گئیں جمس میں یا کسی یونیورسٹیز میں, ایسے ہم ورک شاپ سیشنز کرتے ہیں. ہم مانیٹر نہیں کرتے جمس کو. اچھا, ہم صرف ان جمس کو مانیٹرز کرتے ہیں جو ہم سے ایفیلیٹڈ ہیں. اچھا, اوکے. جو دوسرے جمس کرتے ہیں وہ جن سے ایفیلیٹڈ ہیں, یہ تو ان کو چاہیے کہ وہ مانیٹر کریں, یا وہ جم جس سے ایفیلیٹڈ ہے وہ جہاں اپنا کمپٹیٹر پرووائڈ کر رہے ہیں یہ وہ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہاں پر کیا ہیلتھ کیئر کمیشن یا گورنمنٹ ادارے بھی انوالو ہوتے ہیں؟ بالکل, گورنمنٹ کے امبریلا میں تو آتا ہے, لیکن گورنمنٹ اگر اس چیز پہ فوکس کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے جمز بند ہو جائیں, بڑے بڑے کمپٹیشنز رک جائیں, کیونکہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں وہاں استعمال ہو رہی ہیں؟ جو بالکل ہو رہی ہیں. اور دیکھیں, سپلیمنٹ اور اسٹیرائڈس میں بڑا فرق ہے. سپلیمنٹس تو آپ لے لیتے ہیں کہ پاؤڈر کی فارم میں ہو گیا, شیک میں لے لیا, کسی چیز میں لے لیا, اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی جو لینا چاہیے تھوڑے ٹائم بعد لینا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک بگنر جم میں جاتا ہے اور اس کو وہ فرسٹ ویک ہی لگا دیتے ہیں اس چیز پہ کہ آپ یہ والا سپلیمنٹ لیں. ایک بچے کی نشو نما ہی ٹین ایج میں اگر آپ ان چیزوں سے کریں گے تو وہ ڈائٹ کس ایج میں لے گا, اور جب کھانے پینے پہ توجہ دے, کھانے پینے پہ توجہ دے گا اور ایکسرسائز کرے گا تو ہی تو اس کی بیس بنے گی. آپ شروع سے اس کو اگر اس چیزوں پہ لگا دیں تو اس کی بیس تو اسٹرانگ نہیں ہوگی. اچھا, بچے جم جاتے ہیں, ینگسٹرز بھی جاتے ہیں, پیرنٹس بولتے ہیں بڑا فرق آ رہا ہے, بڑا اچھا ہو رہے ہیں, لیکن وہ مانیٹر نہیں کر رہے کہ وہ جم میں کر کیا رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں اگر آپ کچھ لے رہے ہیں تو آپ اپنے بالکل پیرنٹس کو بتائیں, یا آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. بچے کو بھی تو پتہ نہیں چلتا نا, آپ سپلیمنٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں چیزوں کو, اور وہ مہنگا سپلیمنٹ کر دیتے ہیں, اور ان کو پتا ہے بچوں کو یہ کہ میرے لیے تو یہ خوراک ہے تو مجھے تو اچھا فائدہ ہی دے گی. انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر اسٹیرائڈس ہیں. دیکھیں مشتبہ بھائی, آج کل جو ہے ہر فیملی کا ایک ڈاکٹر ہے, تو آپ جو بھی چیز لے رہے ہیں آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں. آپ ہماری آئی سی این سے نہ کریں, آپ ہمارے کسی فرد سے نہ کریں کہ آپ بولیں کہ یہ اگینسٹ بولتے ہیں, یا یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اس ایج میں صحیح نہیں ہے, یا اسٹیرائڈس کسی بھی ایج میں صحیح نہیں ہے. تو بہتر یہ آپ کو جس پہ ٹرسٹ ہے, جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے, آپ اس سے کنسلٹ کر لیں, وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو کیا دیا جا رہا ہے اور کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ کے حوالے سے ہم جو ایکسرسائز میں جاتے ہی, جمس میں جاتے ہی اسی لیے کہ ہماری ہیلتھ بہتر ہو, بجائے بہتر ہونے کے ہم بیماریاں لے کے وہاں سے نکلیں. یہ تو میرے خیال سے بہتر نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ جو چیز وہاں پر ایکسرسائز کے علاوہ دی جائے اسے چیک اور ضرور کرایا جائے. بالکل کرایا جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹین ایج میں لینی نہیں چاہیے, اور اگر ویسے بھی آپ نیچرل لیں تو وہ بیسٹ ہے. بیسکلی ایشو یہ ہے جو جمس ہیں وہ رینٹ کی اسپیسز پر ہیں, اور رینٹس آپ کو پتہ ہے کتنے ہائی ہیں اسپیشلی کراچی سٹی میں, تو اپنے رینٹ کی ریکوری کے لیے جو ہے ان دوائیات پہ اخراجات کور کرنے کے لیے کسی کی بھی ایسی کی تیسی کر دیں, بس یہ ہوتا ہے. اچھا, ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو ایکسرسائزز ہیں یا جمس ہیں یہ ہیلتھ بینیفیشل کیسے ہیں؟
دیکھیں ایکسرسائزز اور جمس اس لیے بینیفیشر ہیں. آج کل آپ دیکھیں اسپیشلی کراچی میں دیکھیں, مہنگائی تو اوور آل پاکستان میں ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو کراچی میں پولوشن دیکھیں, اسٹریس آف لائف دیکھیں, لوگوں کا کتنا اسٹریس ہے. تو اگر وہ ورکنگ اسٹائل ہے, بیٹھنے کا ہے, فاسٹ فوڈ کی ایٹنگ بہت ہے, آرڈرز ہوم ڈیلیوریز بہت ہیں, تو اس میں بہتر ہے اگر آپ کسی نہ کسی ایکسرسائز سے ٹچ رہیں گے, واک سے یا کسی اور فزیکل ایکٹیویٹی سے, تو اس میں آپ کو بی پی دوسری بیماریاں جو ہیں بہت کم لگیں گی. کم لگنے کے علاوہ آپ گولیوں کی طرف بہت کم ہوں گے. آپ کے جو چیزیں ہیں اندر کی, کولیسٹرول ہو گیا, دوسری چیزیں ہو گئی, وہ بڑے کنٹرول میں رہیں گی. تو اور اگر آپ ایسے کنٹرول رکھ سکیں گے تو میں المصطفیٰ صاحب, جو میں نام بھول گیا سر کا, سعیدی صاحب ہیں, سعیدی صاحب ہیں, تو سعیدی صاحب جیسے لوگوں کے اوپر لوڈ بھی کم ہوگا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ہم بھی ایسا کہتے ہیں کہ ہسپتال جو ہے نا جتنے بھی ہیں یہ اوور لوڈ ہو گئے ہیں اس وقت. بالکل, صرف ہسپتال اوور لوڈ نہیں ہوئے, مختلف سیکٹرز, عدالتیں آپ کی اوور لوڈ ہو گئی ہیں, آپ کے تھانے اوور لوڈ ہو گئے ہیں. وجہ یہ کہ وہاں پر ڈیل کرنے والے کم ہیں اور متاثر افراد زیادہ ہیں. ہسپتالوں میں بھی یہی حال ہے, اسی لیے سرکاری اسپتالوں سے لوگ نکل کر اب جو ہے ظاہر این جی اوز جو کام کر رہی ہیں اور بہت بہترین کام کر رہی ہیں. میرا خیال سے یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دعائیں بھی سمیٹ رہی ہیں ساتھ ساتھ. اچھا, واپس پھر ہم سعیدی صاحب سے پھر وہیں سے شروع کریں گے سلسلہ کہ ہم تھیلسیمیا پہ بھی بات کر رہے تھے. ساتھ میں آپ یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ کا جو اپنا ڈائلیسس والا جو سین ہے, سلسلہ ہے, وہ کہاں پر ہے, اور آپ کا یہ جو ان کا اگر ایڈریس بتا سکیں آپ, تھیلسیمیا کا سینٹر وہ کہاں پر ہے؟ تھیلیسیمیا سینٹر ہمارا آغا خان کے ہاسپٹل کے بالکل سامنے دورہ جی, اچھا, سیلانی چوک ہے, وہاں پر تھیلیسیمیا سینٹر ہے الحمدللہ. اوکے. کراچی میں 5 ہاسپٹل ہیں ہمارے. گلشن اقبال بیت المکرم مسجد بالکل سامنے ہیڈ آفس ہے, اوکے, اس میں بلڈ بینک بھی ہمارا ہے اور باقی شعبے بھی وہاں موجود ہیں. اسی طرح سے کورنگی میں ہمارا اسپتال ہے الحمدللہ, شاہ فیصل کالونی میں اسپتال ہے, ملیر میں کھوگرا پارک کے اندر جن جن علاقوں کے لوگ ہیں وہ وہاں قریبی اپنا کروا سکتے ہیں. اس طرح سے ہمارے پورے ملک میں نیٹ ورک ہے الحمدللہ. فیصل آباد میں ہے, پنجاب کے مختلف شہروں کے اندر ہے, مظفر آباد آزاد کشمیر میں الحمدللہ ہے. تھیلیسیمیا کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بچے جب بلڈ ان کو لگتا ہے تو ان کے اندر بہت ساری کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہیں. آئرن باڈی میں بڑھ جاتا ہے تو اس کا انجیکشن ہم فری میں علاج کرتے ہیں. تلی بڑھ جاتی ہے اس کا آپریشن کرتے ہیں. پھر آپ مشتاق صاحب, یہ بچے اتنے غریب فیملیز کے ہوتے ہیں کہ یہ بیچارے جو بس میں صبح ان کے والدین لے کے آتے ہیں, اب والد تو مزدوری پہ چلا گیا, والدہ لے کے آتی ہے, اس کو کرائے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں, تو الحمدللہ المصطفیٰ سوسائٹی ان کو سپورٹ کرتی ہے, فائنینشیل بھی ان کو, ان کی سامان جو جیسے راشن کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کرتی ہیں, ان کے علاج معالجے میں بھی کرتی ہیں. اسی طرح سے آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ تھیلیسیمیا کے علاوہ ہمارے ہونٹ کٹے تالو کٹے بچے جو ہیں, جو پیدائشی بچے ہوتے ہیں, اس میں 68,000 سے زیادہ بچوں کے ہم فری میں آپریشن کر چکے ہیں پورے پاکستان میں. بہت بڑی. گلشن اقبال میں ہمارے ڈیلی او پی ڈی ہوتی ہے, ہفتے میں 3 دن اس کی سرجری ہوتی ہے. مختلف شہروں کے, سندھ میں بھی ہم مختلف جگہوں پہ, بلوچستان میں, پنجاب میں کیمپنگ کرتے ہیں وہاں پر. اچھا سر, یہ سروسز آپ فری آف کاسٹ دے رہے ہیں یا کوئی نامینل چارجز؟ فری آف کاسٹ سروس ہے ہماری الحمدللہ. آپ اگر کچھ لیتے کرتے ہیں تو کس چیز میں لیتے ہیں آپ؟ دیکھیں باقی چیزیں, دیکھیں کیٹری کا آپریشن ہے, مستحق آدمی ہے, وہ ایک شناختی آئی ڈی کاپی لے کے آ جائے تو اس کا بالکل لینس بھی اور آپریشن بالکل فری میں ہو جائے گا. ہمارے جیسے باقی چیزوں میں نومینل چارجز ہیں. اچھا, کہ وائٹ بھی نومینل ہیں؟ نومینل ہیں اس میں. دیکھیں وائٹ کالر آدمی ہے, جیسے گلشن اقبال میں آپ رہتے ہیں, اب کوئی آدمی اگر آتا ہے اور کنسلٹینٹ 500 روپے میں, اچھا کنسلٹینٹ جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے, تو وہ ڈگنیٹی کے ساتھ آتا ہے کہ بھئی میں کسی خراتی میں علاج نہیں کرا رہا ہوں, میں پیسے دے کے علاج کرا رہا ہوں. وہی ڈاکٹر جو 500 روپے میں ہمارا علاج کر رہا ہے, وہ دوسری کا 3,000 روپے لے رہا ہے, 4,000 روپے لے رہا ہے, لیکن یہاں وہ 500 روپے میں وہ تمام چیزیں, وہ جیسے وہ وہاں علاج کر رہا ہے وہ یہاں بھی علاج کر رہا ہے. اسی طرح سے جو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے تو ہمارا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ موجود ہے, ویلفیئر میں جاتے ہیں, اسے پوچھتے ہیں ہمارے لوگ اور اس کو وہ پرچی بنا کے دیتے ہیں. جب ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو آپ اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ یہ ڈونیشن سے آیا, یہ پیسے نہیں دیے اس نے, اسے پتہ ہی نہیں چلے گا, پتہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر نے جو علاج ہے 500 روپے دے کے جو علاج کر رہا ہے وہ اس کا بھی علاج نہیں کرے گا. اسی طرح سے آپ کے جو آئی سی یو بچوں کا, نیو نیٹیکل جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس میں بہت ساری انکیوبیٹر ہے, وینٹیلیٹر ہے, جو پری میچور پیدا ہو جاتے ہیں بچے, وہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے ان کو رکھنا پڑتا ہے. تو پرائیویٹ آپ کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں پتا ہے کہ وہاں تو ملتی ہی نہیں ہے, آئے دن خراب رہتے ہیں, جگہ نہیں ہوتی ہے, پورے پاکستان کا پورے سندھ کا لوڈ ہوتا ہے. تو الحمدللہ نامینل چارجز رکھے ہوئے ہم نے, جو افورڈ کر سکتا ہے.
لیکن کسی کو اس وجہ سے واپس نہیں بھیجتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے تو اس کے بچے کا علاج نہیں کریں گے. تو ہمارے ڈونر الحمدللہ موجود ہیں, زکوٰۃ فنڈ ہمارے موجود ہوتا ہے, تو اس میں ان کا ہم علاج کرتے ہیں. اس طرح بڑے بچوں کا وہ بھی NICU ہے, بڑے لوگوں کا بھی ICU ہے. اب آپ دیکھیں کسی بھی ایمرجنسی میں کہیں جاتا ہے تو 25-50 ہزار پہ لے کے جائے گا تو آدمی اس کا علاج شروع ہوگا. لیکن ہمارے یہاں تو 200-400-500 روپے کی پرچی بنتی ہے. کسی کو بھی ایمرجنسی میں جانا ہے, 24 گھنٹے ایمرجنسی OPD کھلی ہوئی ہے اس کی, مطلب وہ جاتا ہے, وہ چیک کرتے ہیں اس کو, اگر اسٹیبل ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر زیادہ اس کی ضرورت ہے, ریفر کرنا ہے, کسی کو کارڈک مسئلہ ہے, کچھ اور چیز, اس کو ریفر کر دیتے ہیں. اس کو کرنے کے بعد جو ہے تو الحمدللہ اس طرح سے یہ تمام خدمات ہیلتھ کے حوالے سے. اچھا سعیدی صاحب ایک چیز بتائیں, دیکھیں اچھی باتیں بہت ہو گئیں کہ جی ہم نے سب کچھ اچھا کیا. کچھ لوگوں کے جو اب میرے پاس کچھ ابھی جو سوالات آئے وہ یہ کہ ایک تو بیہیویئر جو ہے وہ مختلف, میں المصطفیٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں مختلف جتنے بھی NGOs اور فلاحی ادارے ہیں جہاں پہ رش زیادہ ہے تو وہاں ایک تو لائنیں اتنی لمبی یعنی صبح 4 بجے آ کے بیٹھیں اور پھر آپ کو جا کے 10 بجے وہ نمبر ملتا ہے اور نمبر بھی شام کا ملتا ہے. تو یعنی وہ یہ اتنا ایک تو مشکل مرحلہ طے کر کے وہ وہاں پہنچتے ہیں. دوسرا پھر مختلف جگہوں پر بیہیویئر کا بھی بڑا ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ بھئی جی آپ جب وہاں گئے تو آپ کو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ جی یہ تو مطلب فلاحی ادارے میں ہی آیا ہوا ہے, تو وہ اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے یا صرف لوگوں کے سوال ہیں ایسے؟ کچھ لوگوں کی پرابلم بھی ہے. اب جہاں ادارے کم ہیں اور پیشنٹ زیادہ ہیں تو وہ لوگ جب جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے نمبر کے لیے OPD کے بہت سارے ادارے جو بڑے ہمارے جنہوں نے نام لیے ہم نے کہ ان کی وہ OPD تو ان کی شروع ہوگی 8 بجے, لیکن اب انہوں نے صبح سے 4 بجے 3 بجے جا کے لائن میں لگنا ہے کہ بھئی کہیں ایسا نہیں کہ ہمیں نمبر نہ ملے. ایسا ہی ہے. تو اس لیے پھر وہ پرابلمس بھی پیدا ہوتی ہیں, رش مینجمنٹ بھی ہوتی ہے. اب دیکھیں جو نمائندے ان کے بیٹھے ہیں وہ بھی تو انسان ہے نا, اس میں مختلف ذہن قسم کے لوگ آتے ہیں, ان سے اس قسم کے سوالات کرتے ہیں, اس قسم کی لڑائی جھگڑے تک آ جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں. تو بہرحال ہم نے تو اپنے اسٹاف کو بہت زیادہ اس پہ پابند کیا ہوا ہے کہ آپ نے کسی سے مس بہیو نہیں کرنا ہے. ایک آدمی پریشان آپ کے پاس آ رہا ہے نا, آپ نے اس کی دلجوئی کرنی ہے, آپ کو اس کو اخلاق سے پیش آنا ہے. اور میرے خیال سے ڈاکٹر وہ واحد شخصیت ہے کہ آدھی بیماری پیشنٹ کی وہیں ختم ہو جاتی ہے بیہیویئر سے, باقی میڈیسن جو ہے آگے کی طرف. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو کچھ ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ لوگ آ جاتے ہیں, مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑا بھی شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں مس ہیپ بعض اوقات تو جاتا ہے کہ ڈیتھ اللہ کی طرف سے ایک ہوتا ہے. ایسے ہی. اب کسی آدمی کے ایمرجنسی میں آیا, اب اٹیک ہو گیا, کچھ اور ہو گیا, یا کوئی ایسی اور پرابلم میں آ گیا اور اس میں ڈیتھ ہوگی تو وہ لوگ ہنگامہ کھڑا کر کے شروع کر دیتے ہیں, ڈاکٹر اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر تو آپ کے اس پیشنٹ کی جان بچانے کے لیے ہر وقت آخری حد تک کوشش کرے گا مطلب ایسا ہے. لیکن جب اللہ کی طرف سے اگر ایسا اس کا موت کا وقت آ گیا تو لوگ شیشے توڑ دیتے ہیں, ڈاکٹر کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. نیچرل عمل ہے نا کہ جو پیارا اپنا لے کر آ رہا ہے وہاں پر کسی بھی ہاسپٹل میں کوئی اس کا پیارا آیا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ سب کو چھوڑیں اور سب سے پہلے, چاہے وہ دوسرا ہارٹ اٹیک میں بھی مر رہا ہو اور یہ بخار میں ہو تو وہ کہے گا کہ نہیں میرا بخار جو نا اس سے زیادہ اہم ہے. یہ تو نیچرل ہے انسان کی. اب ڈیپینڈ کرتا ہے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے وہ کس طرح ان دونوں کو دیکھیں, وہ بھی ایک انسان ہے, اس کی بھی ایک اپنے جذبات ہیں, برداشت کرنے کی لمٹ ہے. ایک آدمی آپ کے پیشنٹ کو, اب 4 پیشنٹ اگر آئے ہوئے تو 4 اس کے رشتہ دار نہیں ہے, مطلب وہ چاروں کو ایکول ٹریٹ کر رہا ہے, لیکن اس میں پرائرٹی ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ زیادہ ایمرجنسی ہے تو اس کو پرائرٹی دے گا بالکل جو ہے ایسا ہی. لیکن اگر وہ ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں, اسٹاف نرسنگ اپنا کام کر رہے ہیں, اگر اس کے اندر اس کے بدتمیزی پہ آ جائیں, ان سے لڑائی جھگڑے پہ آ جائیں, گالم گلوچ کرنا شروع کر دیں تو وہ بیچارے وہ اپنے جو کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کے وہ ان کا ذہنی طور پہ دوسری طرف ہو جاتے ہیں. تو اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. میں لوگوں سے اپیل کروں گا کہ ایسے میں تحمل اور صبر کا مظاہرہ کریں, ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. وہ آپ کے مریض کی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اس کی جان بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو اس میں ان کو کوآپریٹ کرنا بھی چاہیے اور سوچ کے آنے چاہیے کہ بھئی یہ ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں فیس کرنے کو مل سکتی ہیں. خیر سعیدی صاحب, آپ سے جو ہے وہ بہت ساری اور چیزیں بھی ابھی انتظار میں ہوں کہ مجھے ٹائم اور مزید ملے اور مزید آپ سے میں بات کروں, لیکن فی الحال وقت ہو رہا ہے ایک وقفے کا. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر واپس آ کے سعیدی صاحب سے اور محسن بھائی سے مزید سوالات جو آپ کی ذہنوں میں چل رہے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. آتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक। वापस फिर आप ही के जहनों में जो सवाल चल रहे हैं उनके जवाबात हम माहिरीन से लेंगे। अच्छा सईदी साहब, एक बड़ा ही अभी बात चल रही थी आपसे वक्फे के दौरान शेल्टर होम्स के बारे में, तो मेरा ख्याल है आप शायद शेल्टर होम्स में भी काम कर रहे हैं। और ये शेल्टर होम्स वैसे तो खैर हम लोग सुनते रहते हैं और मोस्टली जो हमने ये सुना है कि ये तो यूरोपियन कल्चर है कि वो जो वहाँ वालदेन जैसे बूढ़े होते हैं तो घर वाले उनके जो नवा जमा करा देते हैं कि ठीक है जी आपकी ज़रूरत है, और वहाँ मेरे ख्याल से बुरा भी नहीं समझा जाता। यहाँ पर क्या शेल्टर होम्स का काम है? ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने वालदेन को आपके पास या शेल्टर होम्स में छोड़ के चाहते हैं कि जी अब हम थक गए, अब आप संभालें इनको? ये क्या सीन है, ज़रा इसकी तफसील बताएं। देखिए, ये हमारे डॉक्टर हाजी हनीफ तैयब साहब और हमारे ट्रस्ट जो है इसको डिस्कस करते थे कि अगर ये लोगों को ये हो जाए कि भाई ज़रा सी हल्की सी बात हुई और आपने अपने वालिदैन को निकाल दिया और शेल्टर होम में चले गए, लेकिन फिर देखा कुछ मजबूरियाँ ऐसी आ गई, कुछ ऐसे लोग हमारे पास मजबूर आ गए कि उसमें दो पहलू हैं इसमें। एक तो ये कि औलाद की तरबियत अच्छी ना होने पे वो वालिदैन की खिदमत नहीं करना चाहते, उनको दीनी तालीम नहीं है उनको कि वालिद और वालिदा की कितना अदब, अहमियत कितना है। अल्लाह ने जो उसको कहा कि माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप की बद्दुआ से बचे, हदीस में लफ्ज हैं बड़ी बात है, कि जिन्होंने तुम्हें पाला, पड़ोस बड़ा किया, तुम्हारी तरबियत की, तुम्हारे लिए मेहनत मजदूरी की। माँ जो है वो गीले में सोती है, रात को पेशाब कर दिया बच्चे ने तो बच्चे को खुश में सुला रही है, उसकी बीमारियां तकलीफें सब बर्दाश्त करती हैं। तो वो ऐसे भी लोग हैं कि जो घरों से निकाल दिया, नहीं तरबियत कर रहे हैं, उनकी तरबियत की वजह से हो गया। दूसरा कुछ माशी परेशानियां भी हैं कि लोगों के छोटे छोटे घर हैं, एक कमरे का 1.5 कमरे का घर है, अब उसके अंदर 4-5 बच्चे हैं उनके, और उनके बीवी भी उनके साथ है। अब वो उसमें हर वक्त अगर वो वालिद जो है उसको कहाँ रखें, कैसे करें, इस किस्म के मसाइल भी पैदा मेरा ख्याल है कि ये जो पहलू है ये तो मैं जस्टिफाइंग नहीं है कि अगर कोई घर छोटा है और उस बिना पे अगर आते लोग इस तरह से कि अब नहीं रख सकते हैं, घरों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। घर छोटा है तो 12 बच्चे जो है पल जाते हैं। एक माँ बाप हैं मेरे इल्म में भी हैं कि जिनके 12 बच्चे हैं, वो पाल रहे हैं छोटे घर में, 45 गज का घर है और वो पाल रहे हैं। एक बुजुर्ग हमारे पास ऐसे भी आए कि जिनके 8 बेटे हैं, लेकिन बदनसीब है कि वो वालिद की खिदमत नहीं कर सके। क्या बात है। तो वो अल-मुस्तफ़ा सोसाइटी को अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ने एजाज़ बख्शा है अपने डोनर के ज़रिए से कि जो बुजुर्ग माएँ और बुजुर्ग आते हैं उनमें मेजॉरिटी में 70 साल 75 साल के लोग होते हैं और वो बीमारियां बहुत सारी उनकी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए तमाम इंतज़ामात हमने मेडिकल की, उनके खाने पीने का, उनकी बाकी जितनी सहूलियात देने के लिए, नाई का, धोबी का, हर चीज़ का इंतज़ाम उनका किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। जो ज़रूरत के मुताबिक उनके खाने पीने की चीज़ें हैं, नरम ग़िज़ाएँ देना है, उनको दवाइयाँ, शुगर, ब्लड प्रेशर जो परमानेंट हैं उनको हमने बाकायदा एक आदमी रखा हुआ है, उनको ब्लड प्रेशर चेक करेगा, शुगर चेक करेगा, प्रॉपर टाइम पर उनको दवाइयाँ देंगे। और जो ज़्यादा बीमार होते हैं फिर गुलशन इकबाल में हमारा हेड ऑफिस है अल-मुस्तफ़ा का, उसमें उनको लेके आते हैं, उनको दाखिल करते हैं। रखा हुआ है ये कुरंगी चकरा गोट पे हमारा वहाँ पर है। तो उसी में मैं आपको मजीद बताऊंगा कि हमारा जो बच्चों का 200 के करीब हमारे यतीम बच्चे उसमें रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ओके। उस बिल्डिंग के अंदर ग्राउंड और फर्स्ट पे 1200 बच्चे, 1000 बच्चे पड़ोस के वहाँ के गरीब आबादी के बच्चे पढ़ते हैं। यतीम बच्चों के हवाले से मैं आपसे पूछूंगा, आप बात अपनी कंप्लीट करें, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि यतीम बच्चों के हवाले से आपका जो फ्यूचर प्लान है वो क्या होता है, और अगर अभी किसी को ज़रूरत होती है किसी बच्चे की, या एडॉप्शन हो या फिर घर में काम करने के लिए चाहिए या जो भी, तो क्या इस हवाले से भी कुछ काम करते हैं आप? देखें, यतीम बच्चा तो जो आता है हमारे पास, उसकी जैसे हम बुजुर्गों क्या करते हैं इस तरह से बच्चों की तरबियत, जैसे हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, वो सिस्टम हमने वहाँ रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश मीडियम स्कूल है। सुबह को सबसे पहले वो उठते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं। एक रूम के अंदर किसी में 12 किसी में 14 एज वाइज रखे हुए हैं, और उसके अंदर एक खातून, तरबियत याफ्ता खातून जो माँ के तौर पर उनके साथ रहती है, और वो शिफ्टें उनकी लगी हुई हैं, वो बच्चे को सुबह तैयार करती है, जैसे घर में माँ बच्चे को तैयार करती है, फिर नाश्ता कराने के बाद स्कूल चले जाते हैं। स्कूल से दोपहर में आने के बाद उनको नमाज ज़ोर पढ़ते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, फिर उनको रेस्ट देते हैं, फिर उनको मुख्तलिफ दीनी तालीम का भी इंतजाम ने किया हुआ है। अच्छा, उन बच्चों में से 50 बच्चे हाफिज़ कुरान बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन साथ में इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली उनको दीनी तालीम, तो अंदर ही वो स्कूल उसी के अंदर, उसी प्रीमिसेस के अंदर, अंदर, और उसी में से 50 के करीब बच्चे हमारे दर्स निज़ाम आलिम का कोर्स कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो इंग्लिश मीडियम स्कूल भी उसकी जारी, साथ में इंग्लिश तालीम भी जारी है उसको, ठीक है, दुनियावी तालीम भी है, दीन की तालीम भी है। फिर उसको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, हमारे स्काउट्स की ट्रेनिंग होती है,
یعنی فیملی کی طرح ایک فیملی کی ماحول طرح ہے، سے یعنی ان کو feel ماحول نہ ایسا ہو کہ ماں باپ پرووائڈ نہیں کیا ہیں گیا ہے، ان کو ہمارے۔ اس طرح سے سہولتیں دی ہوئی ہیں، ان کی اخلاقی تربیت جیسے ہم اپنے بچوں کی کرتے ہیں جی 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 جی۔ الحمدللہ ویسے ہی کر رہے ہیں ان اچھا، کی۔ اب آتی ہے بات کہ آپ یتیم بچوں کو اگر کسی کو ضرورت ہے ایڈاپشن کے لیے، جو بے اولاد جوڑے ہوتے ہیں ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، یا کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ یار ہم کسی کو لے کے اپنے ساتھ رکھیں، اگر کوئی ان کی ضروریات پوری کر سکے، پڑھائیں لکھائیں، گھر کے کام بھی کرائیں، تو اس طرح کے دونوں صورتوں میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا؟ مشتاق صاحب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ اڈاپٹ کر سکے بچے کو، اچھا، یہ گورنمنٹ کا رول نہیں ہے۔ جو بچہ آ گیا وہ شیلٹر ہوم میں وہ ہمارے یہاں تو رہے گا، اس کی تعلیم تربیت اس کو بڑا کر کے جوان کر کے اس کے جتنے مسائل ہیں ان کو پورا اس کو نوکری وہ تک آپ کی ذمہ دلوانے کی داری ساری رکھ ذمہ رہے داری ہیں۔ ہماری ہے۔ جی۔ لیکن کسی بچے کو اڈاپٹ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ ایک بچے کا مہینے کا 12,000 روپے خرچہ ہے، آپ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، اس کے 12,000 روپے مہینے خرچہ دے رہے ہیں، وہ آپ کے اس پہ وہ الحمدللہ اس کی تربیت بھی ہو رہی ہے، تعلیم بھی ہو رہی ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ اور دوسرا جیسے گھروں میں کام کرنے کا اس کا کوئی بھی اس کا نہیں ہے، صرف یہ ایدی اور چھیپا کے جو جھولے رکھے ہوئے ہیں ان میں جو بچے نوزائیدہ بچوں کو ڈال کے چلاتے ہیں کچرے میں، وہ ان کا ایک سسٹم ہے، وہ رجسٹریشن کرتے ہیں، وہ بچوں کو دیتے ہیں۔ باقی ایسے یتیم خانے میں کسی میں پورے پاکستان میں کہیں بھی ایسا یہ رول کیا نہیں ہے۔ گورنمنٹ کا کوئی قانون ہی نہیں ہے اس حوالے نہیں، سے، کسی یا کوئی نہیں، بنانی ہے نہیں، یا ممانعت ہے کوئی؟ ممانعت ہے اس پہ بالکل، کہ نہیں دے گورنمنٹ سکتے آپ؟ نہیں دے سکتے اس کو بالکل۔ تو اے ڈی والوں کو کس طرح وہ کرتے ہیں؟ اے ڈی کے جو بتایا نا کہ جو نوزائیدہ بچے پیدا ہوتے ہی جیسے 1 دن کا 2 دن کا جس کو کچرے کنڈی میں ڈال دیا، کوئی نے کر دیا، تو اسپیشل پرمیشن سے میرے خیال سے نہیں وہ جھولے میں ڈالے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کس کا بچہ ہے یہ، اوکے، تو وہ ان کو رجسٹریشن کا ایک طریقہ کار ان رکھا ہوا ہے ایدی میں بھی اور چھیپا میں بھی، تو وہ لوگ پھر جاتے ہیں وہاں سے اڈاپٹ کر کے لے کے آتے ہیں۔ مطلب صحیح ہے، صحیح ہے۔ چلیں، باتیں تو بہت ہیں سعیدی صاحب، اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پورا دن ہم بیٹھیں اور باتیں کرتے رہیں تو شاید کم نہیں ہوں گی، اور ہماری اور یہ تشنگی جان کے ابھی آپ کو بھی۔ خوشی ہوگی جیسے ہمارا بچوں کا تو یتیم خانہ پہلے سے موجود ہے الحمدللہ، 8-9 سال 10 سال سے چل رہا ہے، بچیوں کا نہیں تھا۔ اچھا، تو اس سال ہم نے 1500 گز کے اوپر 5 منزلہ بلڈنگ الحمدللہ بالکل تیار ہو گئی ہے، اس کے داخلے بھی رمضان کے بعد شروع ہو جائیں گے۔ اس میں گراؤنڈ اور فرسٹ پہ بچیوں کا اسکول ہوگا، ماشاءاللہ، اور 2 فلور اس کے یتیم بچیوں کے لیے ہم نے مختص کیے ہوئے ہیں، 1 فلور اس پہ ماؤں کے لیے جو بے سہارا مائیں ہیں ان کے لیے ابھی چھوٹی جگہ ہے ہمارے اس پہ پاس۔ الگ سے ایک پروگرام کریں گے جی اور انشاءاللہ، بیٹھیں گے اور اس پہ مزید بات کریں گے۔ ابھی چونکہ پروگرام کا وقت ابھی ختم ہونے جا رہا ہے ناظرین، تو ہم آپ سے ایک آخری بات کر کے اجازت چاہیں گے اور شکریہ ادا کریں گے ہم ملک عبدالغفار سعیدی صاحب کا، اور محسن صاحب کا بھی بڑا جو رول ہے آج کے پروگرام میں کہ انہوں نے بڑی مفید جو ہے باتیں بتائیں۔ لیکن میں چاہوں گا آخری ایک بات آپ سے بھی ہم کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو آپ کی طرف آنا چاہیے، ایکسرسائز کے حوالے سے بھی، جم کے حوالے سے بھی، لوگوں کو کون سی ایج میں وہ لوگ ہوں جو آپ کی طرف آئیں؟ کیونکہ اب تکلیف ہوتی ہے جا کے 40 کے بعد لوگوں کو، بلڈ پریشر، شوگر، یہ ساری چیزیں، پھر وزن بڑھنا، یہ ساری چیزیں، پیٹ بڑھنا، فیٹی ہونا، یہ ساری چیزیں بعد میں شروع ہوتی ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 40 کے بعد ہی آپ کے پاس لوگ آئیں یا اس سے پہلے آپ کے پاس آ کے پریونشن کروائیں؟ لیکن 40 سے بعد آنے کی مثال تو ایسی ہے نا کہ آپ بیماری کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئے تو آپ پہلے ہی آئیں۔ اچھا، آپ اگر اس کو ٹین ایج سے ہی کسی بھی ایکٹیویٹی کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، ایکسرسائز کو، تو وہ زیادہ بیسٹ ہے کہ آپ بیماریوں کی طرف جائیں نہیں، نہ آپ کو نی کا ایشو ہو، نہ آپ کو بی پی ہو، نہ آپ کو ڈائبٹک ہو۔ یعنی اگر وہ سٹارٹ لیں گے ینگر ایج سے تو وہ چیزیں جو ہے اور پیچھے چلتی جائیں گی، تکلیف والی بالکل وہ اور پیچھے چلے جائیں گی، اور کیونکہ ظاہر ہے آپ کا ایک ہیلدی لائف اسٹائل ہوگا نا، آپ نیچرل ڈائٹ لے رہے ہوں گے اور آپ ایکسرسائز کر رہے ہوں گے تو آپ ماشاءاللہ ایک ہیلدی لائف اسٹائل ہوں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو 1 گھنٹے رننگ کر لے، جس کا ہارٹ 1 گھنٹے رننگ کر سکتا ہے، وہ بہت ہیلدی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ گڈ، اس میں آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی بیماری ہوگی یا اس کو کوئی ایشو ہوگا۔ یعنی آپ کی طرف سے بھی ایک ریکمنڈیشن ہے کہ وہ جو بچے ہیں 15 سال کے بعد آنا شروع کریں اور اپنا لائف اسٹائل پھر ویسا ہی رکھیں، بے شک وہ جم چھوڑ بھی دیں، مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں مین ایشو یہ ہے مصطفیٰ بھائی کہ ہمارے یہاں جو ہے نا گورنمنٹ اس چیز پہ کام نہیں کرتی، اور میں آپ کے پروگرام کے تسلسل سے میئر صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ دیکھیں گورنمنٹ نے یوتھ کو کچھ بھی نہیں دیا ہوا، کوئی جم کھانے نہیں دیے ہوئے، کوئی گراؤنڈس نہیں دیے ہوئے، کوئی ہیں بھی تو وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کہیں کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے، ایسے ہی ہے، کہیں کچھ بن گیا ہے، تو وہ سب ایسی ہیں فزیکل ایکٹیویٹی سمجھ لیں کہ زیرو کی ہے، زیرو پر ہے، اور جو ہیں وہ کوئی اکا دکا ہیں جن کو لوگوں کو اویئر بھی نہیں ہے۔ آپ کسی ایریے میں چلے جائیں، اس کی سراؤنڈنگ میں آپ پول ڈھونڈیں، آپ کو پول ہی نہیں ملے گا۔ تو یہ بڑے ایشوز ہیں، لوگوں کو فیسلٹیز بھی نہیں ملی ہوئی۔ اگر آپ آل اوور اس میں ورلڈ کو دیکھیں تو وہ
دیے ہوئے لوگ اپنے لوگوں کو فیسلٹیز، ایسی ہیلدی نہیں ہے ماشاءاللہ سے. ایسے ہی ہے اور لیکن آپ ہیلدی ہوں گے تو آپ کی نیشن ہیلدی ہونی ہے، آپ کا ملک چلنا ہی تبھی ہے. ایک دیکھیں بہتر بات ہم وہی کر رہے تھے کہ گورنمنٹ جہاں کر پاتی ہے ہو سکتا ہے کسی حد تک کر بھی رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن جہاں پہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہوتے ہیں، مختلف وجوہات ہوتی ہیں، لیک آف انٹرسٹ ہے، کچھ کہیں نہ کہیں کرپشن کے معاملات بھی ہیں، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ غفلت کے معاملات بھی ہیں، یہ ساری چیزیں تو ہیں اپنی جگہ. اور یہی چیزوں کو دیکھ کر ہی جیسے سعیدی صاحب جیسے لوگ جو ہے آگے آتے ہیں، اور ادیب رضوی صاحب جو ہیں وہ بھی لوگوں میں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں خدمت لوگوں کی، انسانیت کی. تو یہی وجہ ہے میرے خیال سے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں، اور مزید آپ کے جیسے لوگ بھی جو ینگسٹر ہیں ان کو بھی آگے آنا ہے ابھی اسی سارے سلسلے کو جو ہے وہ تھامنے کے لیے، تاکہ جو گورنمنٹ جہاں تک نہیں کر سکتی اس سے آگے اس بیڑے کو آپ لوگوں نے لے کر چلنا ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ پروگرام میں آپ آئے اور مفید باتیں بتائیں آپ نے، اور مزید ہم چاہیں گے کیونکہ آج کا پروگرام مجھے لگ رہا ہے کہ تشنگی رہی ہے، اتنی بہت ساری باتیں ہیں جو سعیدی صاحب سے بھی میں نے کرنی تھی، آپ سے بھی میں نے کرنی تھی، لیکن پروگرام کا ٹائم ایسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. تو ناظرین پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور ہم مختلف جو ہے وہ موضوعات پہ آج بات کی جو کہ ہیلتھ ریلیٹڈ بھی تھے اور جو سروسز سے ریلیٹڈ بھی تھے. مزید انشاءاللہ جو آئندہ پروگرام ہوگا اس میں آپ کے لیے اور بھی اسی طرح کے جو آپ کے سوال ذہن میں ابھر رہے ہیں ان کے جوابات کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اوپن فورم سے غلام مجتبیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.